محبت دل پہ دستک قسط نمبر 28 حصہ نمبر 2۔ کیا بات ہے، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ تایا جان غضب کے مزاج شناس تھے۔ ابھی وہ بظاہر کتاب پڑھ رہے تھے، مگر تائی جان کی بے چینی بھانپ کر انہوں نے کتاب چھوڑ دی اور انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ مسکرا دی، مگر ان کی مسکراہٹ سے تازگی مفقود گئی۔ تھک گئی ہیں؟ انہوں نے محبت سے اپنی چاہنے والی بیوی کو دیکھا۔ وہ ان کے پاس آ بیٹھی۔ اس عمر میں تھکن ہو ہی جاتی ہے، اور انس کے بعد میں خود کو وہ کہتے ہوئے بے اختیار ہوئی، مگر پھر ایک دم سے رک گئی۔ وہ تایا جان کے سامنے انس کا ذکر کرتے ہوئے بہت احتیاط کرتی تھی۔ بظاہر اسے شیر کی آنکھ سے دیکھنے والے وہ اس کے بعد بالکل موم ثابت ہوئے تھے۔ وہ تو ماں تھی، نازک دل، مگر تایا جان بھی جیسے اپنی ساری ہمت گنوا بیٹھے تھے۔ کچھ کہہ رہی تھی آپ؟ انہیں خاموش دیکھ کر تایا جان نے کہا تو وہ بات بدل گئی۔ ایک بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ ہاں جناب، میں تو کہہ رہا ہوں، کیجیے بات۔ وہ خوش دلی سے بولے اور کتاب ساتھ والے تکیے پر رکھ دی۔ میں چاہ رہی تھی کہ زوہا کی رخصتی ہو جائے تو بہتر ہے، انہوں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کیا مذائقہ ہے، گھر ہی کی بات ہے۔ ویسے بھی اس رشتے کو خواہمخواہ لٹکا کے رکھنے کی تو کوئی تک نہیں بنتی۔ انہوں نے ہی بڑھاوا دیا تو ان کی ہمت بندی، اور ساتھ ہی اماد کے لیے باضابطہ طور پر نگین کا ہاتھ مانگ لیتے ہیں، چاہے نکاح ہی صحیح، جس طرح سالہ آپا مناسب سمجھے۔ اب کی بار انہوں نے تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔ محض ہنکارہ بڑھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ خوش ہو گئی۔ تو پھر میں مریم پھوپھا سے بات کرتی ہوں کل، وہ تو بے چینی سے انتظار کر رہی ہے۔ وہ ان کی خوشی دیکھ کر افسردگی سے مسکراتی ہے۔ اپنے چہرے پہ سرد ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی تو ایک ننھے سے وجود کو اپنے قریب پا کر اس کی نیند اڑ گئی۔ ماما، وہ بہت خوش تھا۔ سرخ پٹی والے سفید نائٹ سوٹ میں ملبوس وہ خوبصورت شہزادہ لگ رہا تھا۔ پلوشے کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے یاد آیا وہ فرقان خان کا بیٹا تھا، اس کا اور اس کی کینڈین بیوی کا۔ وہ تکیے سے ٹیک لگا کر اونچی ہو گئی۔ آپ ماما ہو؟ میری ماما؟ انکل نے بتایا ہے، وہ انگلش میں بولا۔ کون سے انکل نے؟ وہ بادکر بول پائی۔ جو نیچے میرے پاپا کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ معصومیت سے بولا۔ آپ کو لگتا ہے میں آپ کی ماما ہوں؟ وہ اسے قدرے غور کے بولی، مگر وہ ذرا نہیں گھبرایا۔ سب کی ماما ہوتی ہے، بس آپ ان سے ذرا زیادہ ہی پیاری ہیں۔ میری ماما ہے۔ اس کی بات سن کر پلوشے کو بے اختیار ہنسی آ گئی تو علی شیر نے بے تکلفی سے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال دیے۔ ماما، آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتی؟ میرے سارے دوستوں کی ممی پاپا اکٹھے رہتے ہیں، پکنک پر جاتے ہیں، فیئر ویل پہ اسکول آتے ہیں، آپ یہاں کیوں رہتی ہیں؟ کینیڈا کیوں نہیں جاتی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ یہ آپ اپنے پاپا سے پوچھئے، وہ آپ کو اچھی طرح بتاتے۔ اس کا حلق کڑوا ہونے لگا۔ وہ تو کچھ نہیں بتاتے، وہ مایوسی سے بولا، پھر ہنسا۔ لیکن اب میں آ گیا ہوں تو آپ کو ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ ارے واہ، ایسے ہی لے کے جاؤں گا؟ اس نے اردو میں بڑبڑاتے ہوئے اسے پیچھے ہٹانے کی بے ضرورت کوشش کی، مگر وہ اور چپٹنے لگا۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے بھی اس کا لمس، اس کی قربت اچھی لگ رہی تھی، مگر فرقان خان کی بیوی جس کی یہ نشانی تھی، یہ میرا بیٹا، میرے وجود کا ٹکڑا بھی تو ہو سکتا تھا فرقان خان۔ اسے رونا آنے لگا تو وہ ضبط کرنے کے بجائے علی شیر کو باہوں میں بھر کے رو بھی دی، جبکہ وہ اسے نیلی آنکھیں پھیلائے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم سامعین اور ناظرین، انفو ود انم میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ مزید ناول سننے کے لیے، خواب کی تعبیر جاننے کے لیے اور بہت ساری دوسری معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ آپ کوئی بھی ویڈیو ہماری سب سے پہلے حاصل کر سکیں۔ نوفل کی ہٹ ڈری نے نگین کو بہت مایوس کیا۔ وہ کسی طور پر صبا کو بے قصور ماننے کو تیار نہ تھا۔ جب آنکھوں پر غفلت اور بے اعتمادی کی پٹی بندھ جائے تو پھر سچ کتنا ہی صاف کیوں نہ ہو، دکھائی نہیں دیتا۔ اور ان کا بچہ؟ نگین کو سوچ کر رونا آنے لگا۔ ایسا ہی بچہ میرے پاس بھی تو تھا، انس کی نشانی، مگر اب یہ بھی مجھ سے دور ہو جائے گا۔ ان دونوں کی مفاہمت کا طریقہ سوچ سوچ کر اس کا سر دکھنے لگا، مگر کچھ بھی تو سجائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم برداشت کیسے کر رہی ہو شموئیل کی حرکتوں کو، بلکہ وہاں کر کیا رہی ہو تم؟ وہ جانے کیوں اس قدر شدت پسند ہو رہا تھا، تعلق کو جڑ سے ختم کرنے والا، شاید خود اس عمل سے گزر چکا تھا اس لیے۔ یالے نے اپنا دکھڑا بول کر تحیر سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اسے چھوڑ دوں؟ نہیں، اس کا مجسمہ بنوا کر چوک میں لگا دو، گزرنے والا ہر بندہ خراج تحسین پیش کرے گا محترمہ کو۔ وہ چڑھا۔ شٹ اپ نوفل، وہ ناراض ہونے لگی۔ میں تم سے اپنے مسئلے کا حل پوچھ رہی ہوں اور تم؟ وہ تمہیں دھوکہ دے کر پلوشے کو تمہارے سر پر لاد کر بٹھا چکا ہے اور تمہیں کھلی آنکھوں سے بھی مسئلے کا حل دکھائی نہیں دے رہا؟ واہ، وہ تمسکر اڑاتے ہوئے بولا تو یالے نے بے بسی سے کہا، اسے چھوڑ کے جانا میرے بس میں نہیں۔ وہ سامنے ہوتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ اس کا حشر کر دوں، مگر اسے چھوڑ کے جانے کا سوچتی ہوں تو جان نکلتی ہے۔ تبھی تو نیو یارک جانے کی محض دھمکی دے رہی ہو، اتنے بڑے دھوکے کے بعد بھی؟ وہ پریشان سے اسے دیکھنے لگا۔ دھوکہ تو نہیں کہہ سکتے اسے، وہ قدرے پرسوچ انداز میں بولی۔ شموئیل مجھے اپنی پہلی شادی کے متعلق بتا تو چکا ہی تھا، یہ تو بس پلوشے کو دیکھ کر مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ وہ حویلی میں رہتی، میں اسے نہ دیکھتی، بس غصہ اس بات کا ہے کہ وہ اسے یہاں کیوں لے آیا۔
नौफल को मजीद झटका लगा। तुम्हारे एतमाद को तोड़ा है याले, वो सब अपनी जगह, मगर अब दिल को सीने से निकाल कर फेंक तो नहीं सकती ना। अगर तो वो मुझे शमोइल खान पर एतमाद नहीं था तो मुझे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। ख्वाम का अपनी और इसकी जिंदगी को इम्तिहान बनाने से क्या फायदा, बस ये पलवशे गायब हो जाए हमारी जिंदगी से। वो मुठियां भींच कर बोली। नौफल हैरत से इसे देखने लगा। मुझे तो तुम्हारी कोई भी मनकत समझ में नहीं आ रही। याले मुस्कुरा दी। दांत मत दिखाओ, कभी इसकी शिकायतें करती हो, इसके धोखेबाजी के रोने रोती हो, और कुछ इंतहाई काम करने का हौसला है नहीं तुम में। वो चिढ़कर बोला, तुम जानते हो कि शमोइल के लिए मैं किस इंतहा तक जा सकती हूँ, और ये इंतहा ही मुझे इसके मुतालिक कुछ गलत करने से रोकती है। मेरा एक गलत फैसला मुझे मेरी मोहब्बत से सदा के लिए दूर न कर दे। मैं कोई गलत कदम उठाना नहीं चाहती हूँ। वो कतियत से बोली तो नौफल ने इसे यूं देखा जैसे इसकी जहनी खराबी पर यकीन हो। मोहब्बत? वो अब भी तुम्हें अपनी मोहब्बत लगता है? ये तो गुमशुदा कहानी हो चुकी याले अफरीदी। वो तल्खी से कहने लगा तो याले ने बेख्तियारी से रोका। याले शमोइल खान, मुझे तो ये समझ नहीं आया कि तुम मेरे पास क्या लेने आई हो। इसका लहजा जमाने भर से खफा था। मुझे खुद कुछ नहीं समझ आ रहा कि क्या करूं और क्या ना करूं। वो बेबसी से बोली। फिर कुछ सोचकर शकी अंदाज में इसे देखते हुए पूछा, लेकिन तुम इतने तलक और रंजीदा किस खाते में हो रहे हो? कहीं सबा से तो कोई अनबन नहीं हो गई? वो इसके अंदाजे पर अशश कर उठा, मगर बज़ाहिर अनजान बन के पूछने लगा, मैं कहाँ से तुम्हें तलक और रंजीदा लग रहा हूँ? वो इसी संजीदगी से बोली, तुमने आज से पहले कभी मुझे ये मशवरा नहीं दिया कि शमोइल को छोड़ दो, हमेशा इसे समझाने की ही है, फिर आज ये ज़हनी परागंदगी क्यों? आर या पार वाला अंदाज तुम्हारा तो नहीं होता। चंद सानियों की खामोशी के बाद वो संजीदगी से बोला, तुम्हें गलत फहमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ना मानो तो अलग बात है, वरना मैं तुम्हें इतना तो जानती ही हूँ, याले ने यकीन भरे लहजे में कहा। मगर नौफल ने इस बात पर मजीद बहस से गुरेज करते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी परेशानी देख रहा हूँ, रोज रोज के रोने से एक बार का रोना बेहतर है याले। शट अप नौफल, वो नाराजगी से बोली, ये कम से कम दोस्ताना मशवरे तो नहीं है। शाबाश, वो सर हिलाते हुए तंजिया बोला, तो तुम मुझसे तसल्ली मांगने और मीठे मीठे मशवरे सुनने आई थी? आई एम सॉरी, मैं नालायक हूँ इस मामले में। अब तो मुझे ज़रूर सबा को फ़ोन करना पड़ेगा। तुम्हारा मूड इतना ख़तरनाक तो कभी नहीं था, याले ने कतियत से कहा। वो मैके गई हुई हैं, वैसे भी तुम्हें इनसे कोई फजूल बात करने की ज़रूरत नहीं, नौफल ने डांटने वाले अंदाज में कहा था। ओके, वैसे मानो ना मानो, डिप्रेस्ड हो तुम तो। वो बात ख़त्म करते हुए बोली तो नौफल ने ही इसी के अंदाज में पूछा, तो अब तुम क्या करना चाहती हो? अभी तो फिलहाल मैं इसके फुरकान लाला से निपटूंगी, जिनकी छोड़ी हुई बला मेरे सर पर आन पड़ी है, और ये भी कि वो यहाँ क्यों आया है। शमोइल खान के गैरत ने कैसे गवारा कर दिया कि इसकी मौजूदा बीवी का साबका मंगेतर इसके घर में आकर रहने लगे। हैरत है ना? इसके पुरसोच अंदाज में नौफल बस इसे देखकर रह गया। ताईजान का मूड मुईद की समझ से बालातर था। वो इसे कभी इतनी संजीदा बल्कि उखड़ी उखड़ी गुफ्तगू नहीं करती थी। मरियम का फोन आया था, वो बाकायदा नगीन के लिए पैगाम लेकर जाना चाहती है। जरूर, ये तो बहुत खुशी की बात है, वो तमानियत से बोला तो इन्होंने पूछा, और तुमने क्या सोचा है? मुझे क्या सोचना है माँ, मरियम पापा ने बहुत अच्छा फैसला किया है, वो समझे बगैर बोला तो इन्होंने वजाहत की, मैं वीरा की बात कर रही हूँ। अब की बार वो चौंका, वीरा का यहाँ क्या जिक्र? अब तो इसका मसला हल हो चुका है, वो अपने घर कब तक शिफ्ट हो रही है? इन्होंने सीधे सवाल अंदाज में पूछा। तब मुईद को अंदाजा हुआ कि इनका मूड अच्छा नहीं है। आम हालात में वो किसी के मुतालिक ऐसी गुफ्तगू नहीं किया करती। वो संभल के बैठा, ध्यान सीधा जोहा की तरफ गया। यकीनन इसी ने कोई खड़ाक डाला है। जी बस जल्द ही, वो इतना ही कह सका था। जवान लड़कियों का यूँ किसी के घर पर रहना अच्छा नहीं लगता। इसके माँ बाप को समझाओ, अब तो सारा मामला खत्म हो चुका, आकर इसे ले जाएं। इन्होंने इसी संजीदगी से कहा तो वो जोहा के लिए दांत पीस कर रह गया, मगर बज़ाहिर आराम से बोला, मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली मामला वीरा के हाथ में है, और वो मस्कत से अगले माह तक आ रहे हैं। फर्राज से पसंद की शादी करने की वजह से वो वीरा से कुछ नाराज हैं, मगर इसकी अम्मी अब बेटी से मिलने को बेचैन है। उम्मीद तो यही है कि इसके वालिद भी आकर कुछ अच्छा ही फैसला करेंगे। हाँ, अब ये फैसला हो ही जाए तो बेहतर है, क्योंकि मैं उमाद के साथ साथ तुम्हारी भी शादी करना चाह रही हूँ। इन्होंने एकदम से कहा तो वो इन्हें देखने लगा। इतनी जल्दी क्या है बड़ी मामी? वो संजीदगी से बोला, कोई जल्दबाजी नहीं है, और वैसे भी सिर्फ रुखसत होकर इसे इधर ही तो आना है। अभी भी कौन सा इधर या उधर का कोई फर्क बाकी है, सिर्फ कमरों का ही तो फर्क है। इन्होंने आराम से कहा तो इसने गहरी सांस भरी, फिर कसदन मुस्कुराया। ये तो आप मुझसे पूछे बगैर ही तय कर सकती थी, आपको पूरा इख्तियार हासिल है। पूछ नहीं रही, सिर्फ बता रही हूँ। इन्होंने भी मुस्कुराकर माओ वाला अंदाजा बनाया तो वो बात बदल गया। अमाद की सुनाए, इसके प्रपोजल के लिए सभी राजी हैं बशमूल नगीन के। वो हिचकिचाई, नगीन का तो पता नहीं, अलबत्ता साला आपा ने मुझे तसल्ली दी थी कि इससे बात कर लेंगी। ऐसे मत करें, पहले फोन करके इनसे पूछें, अगर सब सेट है तब वहाँ जाएं। मोई ने संजीदगी से कहा तो वो बोली, हाँ तो इनसे पूछकर ही
جائیں گے، یوں ہی تھوڑی؟ اوکے، وہ مطمئن ہوا پھر شرارت سے پوچھنے لگا، میری طرف سے تو مطمئن ہے نا آپ؟ وہ بھی ہنس دی، بہت سمجھدار ہو، لڑکیاں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں، چاہے ان کے ماں باپ کا گھر ہو یا ان کے شوہر کا۔ ویرا کو سمجھاؤ، اگر صورتحال بنے تو والدین سے صلح صفائی کر لے۔ جی ضرور، وہ مؤدب تھا، مگر یہ ادب و لحاظ محض انہی تک محدود تھا۔ زحا کے پاس تو وہ دندناتے ہوئے پہنچا تھا، کیا تکلیف ہے تمہیں زحا میر؟ قسم کھا لی ہے تم نے نہ خود چین سے رہنے کی اور نہ مجھے چین سے رہنے دینے کی؟ غصے سے کہا تو وہ آرام سے بولی، یہ تو فطری بات ہے، اگر میں چین سے نہیں تو آپ کو بھی چین سے نہیں ہونا چاہیے نا؟ زحا، مجھے بدلحاظی پر مجبور مت کرو، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ ویرا کے متعلق تم نے گھر میں جو آگ لگائی ہے اس کی آنچ بھی ویرا تک نہ پہنچے، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ مجھے دھمکیاں دینے سے کیا حاصل؟ جا کے گھر کے بڑوں سے بات کریں۔ وہ بے رخی سے بولی، وہ تو میں ضرور کروں گا، بلکہ تم سے انہی کے سامنے فیصلہ کراؤں گا، معید نے سلگتے لہجے میں کہا، اور یہیں زحا کمزور پڑی تھی۔ کیا کہتی؟ شکست کا اعتراف کرتی، وہ بھی معید حسن سے کس طرح، اور وہ اس کا مذاق اڑاتا۔ اگر تمہیں عمر کاظمی کا انتظار ہے تو میں بھی کہیں اور انوالوڈ ہوں، میری زندگی میں صرف وہ لڑکی آ سکتی ہے جو مجھے چاہتی ہو، مجھ سے محبت کرتی ہو، وہ دمکا رہا تھا۔ اور اس کے جانے کے بعد زحا سوچتی رہی، اور اگر میں کہوں معید حسن مجھے عمر کاظمی کے نہیں تمہارے پلٹ آنے کا انتظار ہے تو تب تمہارا فیصلہ کیا ہوگا؟ میر ہاؤس سے تائی جان اور چچی جان کے علاوہ صرف مریم پھپھو ہی اماد کے سلسلے میں آئی تھی۔ آج اتوار کی چھٹی کی وجہ سے نوفل بھی گھر پر ہی تھا۔ انہیں دیکھ کر بلکہ ان کی آمد کے مقصد کا تعین کر کے وہ شدید ٹینشن کا شکار ہونے لگا۔ وہ اس معاملے کو سرے سے ہی ختم کرنا چاہتا تھا، مگر ان لوگوں کی آمد اور صالحہ بیگم کے اطمینان سے اسے لگ رہا تھا کہ یہ بیل منڈے چڑھنے والی ہے۔ نگین سپاٹ چہرے کے ساتھ چائے سرو کر کے جانے لگی تو تائی جان اسے زبردستی پاس بٹھا لیا۔ وہ غائب دماغی کیفیت میں ان کے سوالات کے جواب دے رہی تھی۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد مریم پھپھو کے اشارے پر تائی جان نے ہی بات شروع کی تو نگین بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں چاہتی ہوں کہ نگین میری بیٹی بنی رہے، ہر ممکن لگنے والی بات ممکن نہیں ہوتی آنٹی، اماد کا خیال کر کے نوفل کا تن بدن سلگ اٹھا تھا، بے حد سنجیدگی سے بولا۔ اسی وقت نگین کا دھیان بھی اسی طرف گیا تو وہ بے اختیار نوفل کو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پہ چھائی نفرت اور شک کی تحریر صرف وہی پڑھ سکتی تھی۔ ناممکن کو کوشش ہی آسان اور پھر ممکن بناتی ہے بیٹا، مریم پھپھو نے مسکرا کے ہلکے بلکے انداز میں کہا، جبکہ صالحہ بیگم نے قدرے غور کر اسے دیکھا تھا۔ مجھے اس پروپوزل پر اعتراض ہے آنٹی، وہ ان کی نظروں کی پرواہ کیے بغیر اسی سرد مہر انداز میں بولا۔ نگین کا ذہن تیزی سے دوڑا، مگر مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ نوفل کے سر پر ہزاروں دھماکے ہوئے، یہ نگین بولی تھی، سپاٹ اور بے تاثر لہجے میں یہ جملہ اسی کے ہونٹوں سے نکلا تھا۔ وہ بڑے مگن انداز میں تائی جان کے کپڑوں پر استری پھیر رہی تھی۔ فون ہے تمہارا؟ انتہائی ضروری۔ معید بہت دنوں بعد اس سے مخاطب ہوا تو لبو لہجے میں تلخی اور ناگواری صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ وہ اس کے انداز پر غور کرتی ٹیلی فون سٹینڈ تک آئی۔ ہیلو، اس نے ہولڈ پڑا ریسیور اٹھا کر کہا۔ ہیلو زحا، زحا یہ تم ہو نا؟ میلوں دور سے آتی بےتاب سی آواز نے زحا کا لہو سرد کر دیا۔ عمر کاظمی؟ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس پر معید حسن کی سلگتی نگاہوں نے اس کو زمین میں گاڑ دیا تھا۔ اس نے کبھی پڑھا تھا آسمان پر تھوکا اپنی ہی طرف آتا ہے، مگر کبھی یہ نہ سوچا تھا کہ یہ عمل خود اس کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ گنگ سا وہ نگین کو دیکھ رہا تھا جو اب بھی سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی تھی، جیسے اپنی نہیں کسی اور کی شادی کے لیے رضامندی دی ہو۔ سب کے دل کھل اٹھے۔ تائی جان نے نم آنکھوں کے ساتھ اس کی پیشانی چوم کر دعائیں دی تھی۔ وہ آہستگی سے ان سے اپنا آپ چھڑاتی وہاں سے نکل گئی۔ نوفل ایک وحشت کا شکار تھا۔ سائیں سائیں کرتے ذہن میں گونجتی عمر کاظمی کی آواز اسے سماعت کا دھوکہ لگ رہی تھی۔ مجھے یہاں بہت اچھی جاب مل گئی تھی زحا، میں اپنے تمام مسائل آسانی سے حل کر سکتا ہوں، بلکہ ہم دونوں مل کر۔ مجھے لگا کہ میں نے تمہیں چھوڑ کر بیوقوفی کی ہے تو میں فوراً انہی راہوں پر لوٹ آیا ہوں۔ آئی ریئلی مسنگ یو زحا۔ وہ آواز سے ہی بہت مطمئن لگ رہا تھا۔ زحا کے جسم پر لرزہ طاری ہونے لگا۔ کچھ تو کہو زحا، کچھ تو کہو، لڑو جھگڑو۔ وہ اس کی خاموشی کو اس کی ناراضگی سمجھ رہا تھا۔ معید نے آگے بڑھ کر اسپیکر آن کیا اور ساکت کھڑی زحا کے ہاتھ سے ریسیور لے کر کریڈل پر ڈال دیا۔ پرسوں رات 2:30 بجے کی فلائٹ سے میں پاکستان آ رہا ہوں زحا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہماری منزل اتنی آسان ہوگی۔ مجھے پتا ہے تم بہت خفا ہو تبھی بات نہیں کر رہی، مگر یقین ہے مجھے کہ تمہاری یہ ناراضگی مجھے سامنے پا کر دور ہو جائے گی۔ میں آ رہا ہوں زحا تمہارے لیے۔ چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامتی وہ وہیں صوفے پر ڈہ گئی تو معید حسن نے لائن منقطع کر کے سرد نظروں سے اسے دیکھا اور تو مسکرانہ انداز میں بولا، لو تمہاری منزل تو بہت نزدیک آ گئی ہے۔ وہ تڑپ کر اسے دیکھنے لگی۔
اب یقیناً تم کوئی بھی فیصلہ مجھ سے کرانے کی بجائے خود کرنا پسند کرو گی۔ معید کا لب و لہجہ بے حد تلخی لیے ہوا تھا۔ سوہا کے پاس نہ کوئی جواب تھا اور نہ ہی اس حقیقت سے کوئی جائے فرار۔ معید کی باتیں تیروں کی طرح اس کے دل میں کھب رہی تھی اور وہ ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ ماما، میرے لیے فرائی ایگ۔ علی شیر کی بے تکلفانہ فرمائش سے زیادہ پلوشے کو اس کے انداز تخاطب پر کرنٹ لگا تھا۔ میں آپ کی ماما کہاں سے ہو گئی؟ تھنک کر پوچھا تو وہ مسکرانے لگا۔ میں خود جانتا ہوں، میرے پاپا نے بتایا ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ کے پاپا، پلوشے نے دانت کچکچائے۔ بری بات پلوشے، بچوں کے سامنے کم از کم ان کے والدین کی برائی نہیں کرنی چاہیے، شموئیل نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وہ ناشتے کا کہنے آیا تھا۔ وہاں علی شیر اور پلوشے کا مذاکرہ کان میں پڑا تو اسے دخل اندازی کرنا پڑی۔ مجھے کسی کا ڈر پڑا ہے؟ وہ ابھی تک تب سلگ رہی تھی۔ شموئیل ہنسا۔ یہی فرقان لالا حویلی میں رہے ہوتے تو تمہاری ان کے آگے دم مارنے کی مجال نہ ہوتی۔ یہ ہوتا تو وہ ہوتا تو کچھ اور ہوتا، مگر ہوا تو نہیں نا۔ وہ یکلختی جذباتی ہو گئی تو بات کرتے کرتے آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میری زندگی ایک تماشا بن کر رہ گئی ہے۔ وہ تو وہاں بھی اپنی من پسند زندگی گزار کر آئے ہیں اور یہاں بھی اپنے دل کی خواہش پوری کر لیں گے، اور میرے جذبات اور احساسات کی پرواہ کس کو ہے؟ کچن میں خاموشی چھا گئی۔ شموئیل خان باہر نکلا تو فرقان خان کو سنجیدہ تاثرات لیے باہر کھڑے پایا۔ اسے دیکھ کر وہ وہیں سے پلٹ گئے۔ خدا جانے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ وہ کوفت کا شکار ہونے لگا۔ عماد سن کر حیرت امیز بے یقینی کا شکار ہوا تھا۔ مریم پھپھو نے بتایا، نگین نے خود اس پرپوزل پر حامی بھری ہے۔ وہ چپ ہو کر انہیں دیکھنے لگا تو اس کا تحیر بانپتے ہوئے انہوں نے رسانیت سے کہا، کل کو بھی اسے یہی کرنا تھا، سو اسے بہتر یہی لگا ہوگا۔ سالہ بیگم کی تواز حد خواہش تھی کہ اپنی زندگی میں اسے دوبارہ ہنستا بستا دیکھیں۔ شاید اسی وجہ سے نگین نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ عماد کے ذہن میں انس اور نگین کی چاہت کے کئی رنگ آئے تو اس نے سر جھٹکا، پھر مسکرا کر بولا، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ وہ بذات خود فیصلہ کرے۔ یہ تو ہے، مریم پھپھو نے کہا، پھر طمانینت سے بولی، خدا کا شکر ہے یہ مرحلہ تو بخیر و عافیت گزرا، آگے بھی اللہ بہتر ہی کرے گا۔ عماد نے یقین سے کہا تو وہ بے ساختہ بولی، انشاءاللہ۔ یہ اسی وقت ممکن تھا جب اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مریم پھپھو نے آنکھ بھر کر اپنے خود برو بیٹے کو دیکھا۔ اس کا خدا پر اس قدر یقین انہیں بہت بھایا تھا۔ اس کے لیے معید کا فون آیا، وہ بھی بہت خوش تھا۔ اس نے بھی جوش و خروش سے اسے مبارکباد دی۔ ایک دکھ انس کے جانے کا ہے عماد، وہ تو ساتھ ساتھ ہی رہے گا، مگر تمہارے فیصلے نے اتنی خوشی اور اطمینان دیا ہے کہ نگین کی زندگی کی ناؤ ایک بہترین کنارے پر جا لگی ہے۔ بس دعا کرنا یار، میں ثابت قدم رہوں، یوں ہی وسیع القلب رہوں۔ عماد نے عاجزی سے کہا، انس تو ایک حقیقت ہے عماد، اور ایک بے حد محبت کرنے والا دلربا سا شخص کو بھولنا ناممکنات میں سے ایک ہے۔ ہاں، یہ میں ضرور کہوں گا کہ اگر انس کی نگین کی زندگی میں اپنی جگہ تھی تو تمہارا بھی ایک الگ مقام ہوگا۔ ہر رشتے کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، اور جہاں تک بات ہے ثابت قدمی اور وسیع القلمی کی، تو میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تم نے محض جذباتیات کی بنا پر اتنا بڑا فیصلہ نہیں کیا۔ تمہارے ہر انداز میں مجھے سچائی اور مضبوطی دکھائی دیتی ہے۔ خدا آگے بھی بہتر ہی کرے گا۔ معید نے بے حد سنجیدگی سے کہا، آمین۔ عماد دل کی گہرائیوں سے بولا، پھر موڈ بدلنے کی خاطر موضوع بھی بدل ڈالا۔ تم سناؤ، کب تک رخصتی ہو رہی ہے تمہاری؟ میری نہیں، میری بیوی کی۔ معید نے تصدیق کی تو وہ ہنسا۔ وہی پوچھا ہے ڈفر، پتہ نہیں، میں نے انٹرسٹ نہیں لیا اس معاملے میں۔ وہ بے نیازی سے بولا تو عماد نے کہا لگایا، واللہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے، اے خدا۔ اس کا انداز چھیڑنے والا تھا۔ تمہیں اتنی بے تابی ہو رہی ہے تو خود پتہ کر لو، میں واقعی لا علم ہوں۔ معید نے اسی انداز میں کہا تو عماد گہری سانس بھرتے ہوئے بولا، ہائے بیچاری زوہا، جب تک شادی نہ ہو جائے تب تک تمہاری ہمدردی خواتین کے ساتھ ہی ہوگی، شادی کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ در حقیقت بیچارہ کون ہوتا ہے۔ معید نے کہا تھا۔ عماد ہنسا، تم تو جیسے پہلے 3 بھگتائے بیٹھے ہو۔ کورٹ میں ہزاروں کیس دیکھ چکا ہوں میرے یار، معید نے تصحیح کی۔ بہرحال بیسٹ آف لک، اور کچھ دلچسپی دکھاؤ اس معاملے میں، تمہاری بےتابی دیکھ کر بڑی تیزی سے رخصتی کرائیں گے۔ عماد نے اسے وش کرتے ہوئے مشورہ دیا تو معید کو ہنسی آ گئی۔ ایک تم اور ایک تمہارے مشورے، دوست کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ عماد ڈٹائی سے بولا تو معید نے بے ساختہ پوچھا، وہ ایڈی والوں کے لیے؟ عماد نے برجستہ بولا، اور پھر دونوں ہی کہا لگا کے ہنس دیے۔ انکار گئے ہم ہار گئے، سب آثار گئے ہم ہار گئے، یادیں اس کی بیچ سمندر ڈوب گئیں، سپنے رہ اس پار گئے ہم ہار گئے، ایک عمر رہے ہیں جیت سے بے پرواہ، لیکن جب جیتنا چاہا ہار گئے ہم ہار گئے۔ معید حسن، میں نے تمہیں پانے سے پہلے ہی کھو دیا، وہ صدمے کی گرفت میں تھی۔ میں نے تمہیں پانے کی دعائیں مانگنا شروع کی تھی، ابھی تو دھڑکنوں نے تمہارے نام پر سر بدلنا شروع کر دیا۔ میں تو تمہیں پانے کی پہلی سیڑھی پر ہی کھڑی تھی معید، تمہیں پتا تھا ایسے ہاروں گی، یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ایک پل کو بھی خیال نہیں آیا کہ عمر کاظمی واپس آ چکا تھا، بس ایک ہی صدمہ کھائی جا رہا تھا، معید حسن کو کھو نہ دے۔ کیا ہوگا؟ استہا منہ پھاڑے کھڑا تھا۔ ایک عمر رہے ہیں جیت سے بے پرواہ، لیکن
जब जीतना चाहा हार गए हम हार गए। वो तकिए में मुंह छुपाकर सिसक उठी। अब बाद ने बेतवज्जा से रिसीवर उठाकर कान से लगाया। इसकी सारी तवज्जो सामने मौजूद फाइल की तरफ थी। हेलो, मैं नगीन बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से कोई भी तकल्लुफ निभाए बगैर तारुफ कराया गया तो वह तमाम तर हसासियत समेत मतवज्जा हुई। जी, लम्हा भर को कुछ समझ नहीं आई कि आगे से क्या कहे। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। नगीन की फरमाइश ने हमाद को बेहद हैरान किया था, मगर वो मुहतात अंदाज में बोला, ओके, मैं आपके घर आ सकता हूँ? नहीं, वो फिलफोर से इसे टोक गई। मैं घर में आपसे मिलना नहीं चाहती, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। अम्माद को लग रहा था कि बात इतनी सीधी नहीं जितनी कि दिखाई दे रही थी। मद मुकाबिल ना होने के बावजूद वो अच्छी तरह बता सकता था कि नगीन का लबो लहजा बिल्कुल सपाट था, किसी भी जज्बे से आरी। तो फिर जैसे आप मुनासिब समझे, वो इसी मोहतात अंदाज में बोला। यहीं रोड पर जो पार्क है वहाँ कल शाम को 5 बजे, वो इसी बेरंग लहजे में बोली। ओके, अम्माद ने कहा। छोटा सा पार्क था, इसे यकीन था कि वहाँ नगीन को ढूंढना नहीं पड़ेगा। साथ ही फोन बंद हो गया। इसने कोई अलविदा कलमात कहने की जहमत भी नहीं की थी। अम्माद कई लम्हों तक रिसीवर हाथ में थामे लायनी सोचों में गुम रहा। अपना ख्याल क्यों नहीं रखती तुम? दिन ब दिन सेहत डाउन होती जा रही है तुम्हारी। मोइन ने इसे डांटा था। इसका दिल भर आया। ख्याल तो रखती हूँ, कैसे प्यारे रिश्ते हैं मेरे नौफल अहमद, जिन्हें तुम्हारी शक्की तबीयत ने मशकूक बना दिया। खा ख्याल रखती हो? फ्रूट की टोकरी वैसे की वैसे बड़ी बड़ी है। वो जरा करने लगा। ओफो, अब सारा मैं तो नहीं खा जाऊंगी ना? वो कदरे चिंचिलाई तो वो मुस्कुराया। बेवकूफ, खाओगे तो जान बनेगी ना? अच्छा ठीक है, खा लूंगी, वो बेदिली से बोली। फिर कदरे तवज्जा से इसे देखा। आपसे एक बात कहूँ? बेतोजही से कहते हुए इसने अखबार उठाया। ओफो, इसे बाद में चाटिएगा, पहले पूरे ध्यान से मेरी बात सुने। सबा ने अखबार साइड पर करके रख दिया। लगता है नौफल की शिकायतें जमा हो गई हैं काफी, मुईद हंसता हुआ बोला। सबा का दिल असियत में गिरने लगा। यकीनन वो इसके जिक्र से बचने की कोशिश करती थी, इतना ही सभी बतौर खास इसे याद करते थे। मैं जोहा के मुतालिक बात करना चाहती हूँ, इसने अपना ध्यान बटाते हुए फिर कहा। तो मुईद के माथे पर बल पड़ गए। अब क्या तकलीफ हो गई इसे? ऐसे कहते हैं? सबा ने नाराजगी से पूछा तो वह बर्जिस्ता बोला। ऐसा को ऐसा ही कहते हैं। आप मेरी बात को संजीदगी से नहीं ले रहे मोईद भाई। मैं इसकी हर बात को संजीदगी से ही लेता हूँ। वो कदरे तलक हुआ। वो बेवकूफ़ है मोईद भाई, और कुछ नहीं। सबा इसका इशारा अच्छी तरह समझ गई थी, इसीलिए इसकी हमायत में बोली तो नादम सी थी कि वो भी तो बातों में आकर मोईद पर चढ़ दौड़ी थी, वीरा और इसके मुतालिक मनगढ़ किस्से पर यकीन करके। और वीरा 2 दिन पहले इसके वालिदैन आकर इसे ले गए थे। असद जो ज़माना तालिब इल्मी से ही वीरा की मोहब्बत में मुब्तला था, अपनी मोहब्बत का तफाकुर रखते हुए भी वीरा से महरूम रहा, क्योंकि वीरा का दिल फराज के लिए धड़कता था। वो फराज जिसने शादी के बाद इसे कोई खुशी नहीं दी थी, कि आंखों पे खुश रंग ख्वाबों और वादों की ऐसी पट्टी बंधी कि घर वालों से लड़कर फराज से शादी कर बैठी। वालिदैन भाई बहन से शादी वाले दिन ही नाता टूट गया। वीरा के वालिदैन भी इसी शादी से खुश नहीं थे। वो तो वीरा की खुशकिस्मती थी कि इसका फराज से खुला हुआ, और आज वो मुस्तकबिल के हर खौफ खदशे से बेनियाज अपने वालिदैन के हमरा रह रही थी। और मुईद इसे असद के लिए कन्विंस कर रहा था, क्योंकि वो नदामत के मारे इसका सामना करने से भी इनकारी थी। बहरहाल 2-4 ऐसे बेवकूफ़ और हो जाएं तो दुनिया का पता नहीं क्या हाल हो। मुईद ने गहरी सांस भरी। अच्छा, अब बस करें ना, वो शर्मिंदा है अपनी हरकत से। सबा ने इसे यकीन दिलाया तो मुईद ने तेवरी चढ़ाई। हरकत या हरकत पर? ओफो, कहा ना वो शर्मिंदा है। सबा ने तंग कर कहा। फिर बोली, अच्छा, इसकी तरफ से मैं सॉरी कर लेती हूँ। तुम क्यों? अपनी गलतियां इंसान को खुद सुधारना चाहिए, वो बेतनाई से बोला। तो सबा ने बेयकीनी से इसे देखा। आप कब से इतने कीना परवर हो गए? जब से वो हमारे हो गए, वो बर्जिस्ता बोला। तो सबा को हंसी आ गई। मैं इसे इतनी आसानी से मुआफ नहीं करूंगा, वो संजीदा था। बहरहाल अब तो शादी की डेट फिक्स होने लगी है, प्लीज कोई शोशा मत छोड़िएगा। सबा ने मिन्नत भरे अंदाज में कहा। जरा उधर के ख्यालात भी मालूम कर लेना, हो सकता है कि शोशे वाली शिकायत तुम्हें वहीं से पैदा हो। मुईद के अंदाज में तंज था। वहाँ के ख्यालात और हालात आपको क्या बताएं, उधर तो दुनिया ही बदली हुई है। सबा ने लंबी सांस खींची थी, मगर मुईद मुतासिर नहीं हुआ। उमर काज़मी की कॉल खुद इसने रिसीव की थी, बल्कि जोहा के तासुरात भी मुलाहजा किए थे। वो कैसे इसकी बेगुनाही का यकीन कर लेता? तुम इस मामले से अलग ही रहो सबा, इसे इसकी बेवकूफ़ी की सजा देना ज़रूरी है, वरना यूं ही ज़िंदगी को मजाक बनाए रखेगी। मुईद ने बेलचक लहजे में कहा। तो सबा इसे देखकर रह गई। अदीना की कॉल रिसीव करते हुए वो हिचकिचा सा गया, मगर इससे बात करते हुए अम्माद को अंदाजा हो गया कि शायद वो पिछली सारी बातें भूल गई थी। मगर जब थोड़ी देर के बाद इसने अम्माद को लंच कराने का कहा तो इसे अपने पहले अंदाज की गलती पर एहसास हुआ। एक्चुअली अदीना, मैं थोड़ा बिजी हूँ। वो फौरन मुहतात हुआ। कम ऑन अम्माद, बहाने मत बनाओ और ये बताओ कि मैं किस रंग का सूट पहन के आऊँ। वो बहुत लाड से बोली तो अम्माद का दिमाग चकरा गया। ऐसी बातें तो इन्होंने अपनी दोस्ती के ज़माने में भी नहीं की थी। मैं नहीं आ सकता अदीना,
کام کا بوجھ بہت زیادہ ہے، مجھے تو سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں۔ اس نے صاف صاف بات کرنے کی ٹھانی۔ کام مجھ سے بڑھ کے ہے کیا؟ وہ ابھی بھی اسی موڈ میں تھی۔ عماد گفت کا شکار ہوا۔ ادینہ پلیز دوستی کو دوستی ہی رہنے دو، اسے کوئی اور نام دینے کی کوشش مت کرو۔ اس کے ناگواری سے کہنے پر ادینہ چند ثانیوں کے لیے چپ رہ گئی۔ شاید وہ عماد اس انداز کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ مت بھولو عماد کہ ہم دونوں بہت قریب رہ چکے ہیں۔ کچھ وقفے کے بعد وہ عجیب سے لہجے میں بولی تو عماد کو یقیناً جھٹکا لگا۔ اس کے اس جملے کے کئی مطلب نکلتے تھے، جو اس نے یا تو بنا سوچے سمجھے کہہ دیا تھا یا پھر اس نے بات کو اپنی مرضی کا رنگ دینے کی کوشش کی تھی۔ میری بات سنو ادینہ، وہ سنجیدگی سے کہنے لگا تھا کہ ادینہ تندرست لہجے میں اس کی بات کاٹ گئی۔ تم میری بات سنو عماد، میں کوئی بچی نہیں جسے تم اپنی باتوں کی میٹھی گولیاں دے کر بہلاؤ گے۔ یہ میری پوری زندگی کا معاملہ ہے جسے میں اپنی مرضی اور خوشی سے طے کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے تمہیں اپنے لیے چنا ہے تو تمہیں میرا ہی ہونا چاہیے۔ بھول جاؤ نگین کو، یہ سوچو کہ وہ تمہارے بھائی کی بیوہ ہے، اس سے تمہارا بہت مقدس رشتہ ہے۔ شٹ اپ ادینہ، شٹ اپ۔ عماد کی برداشت جواب دینے لگی تو وہ تپے ہوئے انداز میں بولا، ہاں مجھے شٹ اپ کہنے سے دنیا والے تو شٹ اپ نہیں ہو جائیں گے نا؟ وہ تمسخر سے گویا ہوئی۔ میں تم سے اس بلکہ کسی بھی معاملے پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ تمہاری مہربانی ہوگی اگر تم مجھے فون نہ کرو۔ عماد نے غصے سے بھرے لہجے میں کہا تو وہ ڈٹائی سے بولی، میں تمہیں فون کروں گی بلکہ آفس میں بھی آؤں گی۔ عماد تم مجھے روک نہیں سکتے، میں اتنی آسانی سے تمہیں اپنے خوابوں کو روکنے نہیں دوں گی۔ عماد کو اس کی بے حیائی پر حیرت ہوئی۔ شرم کرو ادینہ، یہ سوچو کہ تمہارا تعلق کس گھرانے سے ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ادینہ کو کس طرح شرمندہ کرے۔ اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے گزارنے کا حق ہر کسی کے پاس ہوتا ہے اور میں اس حق کو اچھی طرح استعمال کرنا جانتی ہوں۔ وہ اپنی بات پر جمی ہوئی تھی۔ میرا تم سے یا تمہاری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ادینہ، اور تمہاری مہربانی ہوگی اگر تم اپنی زندگی سے عماد نامی شخص کو نکال دو۔ عماد نے تلخی سے کہا تھا، کبھی نہیں، پہلے تو میں لا علمی میں ہاری تھی، اس بار میں یہ دھوکہ نہیں کھاؤں گی۔ تم میرے تھے اور میرے ہی رہو گے۔ وہ ہذیان بکنے لگی، تب عماد نے اسے بحث ابس جان کر ریسیور رکھ دیا۔ اس کا دماغ خراب ہو کر رہ گیا ہے۔ یا خدا، یہ لڑکی ہے کیا جسے اپنی نسوانیت کا بھی احساس نہیں؟ نہ کوئی وعدہ، نہ کوئی مستقبل کے رنگین خواب، جانے کس بنیاد پر وہ اس قدر ڈھونستے مار رہی تھی۔ عماد نے گہری سانس لے کر خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ صورتحال کافی بگڑ گئی تھی۔ جس گھر سے وہ اتنا معتبر رشتہ جوڑنے جا رہا تھا وہاں اس کی پوزیشن کمزور ہو رہی تھی۔ ادینہ اتنی گڑاوٹ کا مظاہرہ کرے گی اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اپنے ذہن کو پراگندہ ہونے سے بچانے کے لیے وہ نگین سے آج شام کو ہونے والی ملاقات کے متعلق سوچنے لگا، جس کی پریشانی بھی بہرحال ساتھ ساتھ ہی تھی۔ چچی جان نے کمرے کی لائٹ چلائی تو زوہا نے بے اختیار روشنی سے بچنے کے لیے آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ یہ دیکھو نالائق اولاد، ہانڈی روٹی کا ٹائم ہو رہا ہے اور یہ منہ سر لپیٹے پڑی ہے۔ وہ شروع ہو گئی، لائٹ آف کر دے امی۔ زوہا منمنائی تو انہیں اور غصہ آیا۔ شرم کرو زوہا، شرم کرو، بیچ میں ہی سسرال ہے تمہاری، بھابھی کیا سوچتی ہوں گی؟ کچھ سنبھالا تو ایسے کہ دن میں 20 ڈش پک رہی ہیں اور اب کمرہ ایسے سنبھالا کہ چائے بنانے سے بھی جاتی جا رہی ہو۔ تائی جان بہت اچھی ہیں، وہ ایسا ویسا کچھ نہیں سوچتی، زوہا نے کہا تو وہ تپ گئی۔ ہاں ایک تمہاری ماں ہی بری ہے، ایسا ویسا سوچنے والی۔ اوفو، باہر سے یہ اتنا برا موڈ لے کر آ رہی ہیں یا میری شکل دیکھ کر یہ حال ہو رہا ہے؟ وہ تنگ آ کر بیٹھ گئی۔ ان کا موڈ کچھ بدلا، باہر سے تو میں بہت اچھے موڈ میں آئی تھی۔ وہ مسکرائی پھر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ پتہ ہے تمہاری رخصتی کی تاریخ طے ہو گئی ہے۔ انہوں نے بڑی مسرت سے دھماکہ کیا تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ صرف 2 ماہ ہے بیچ میں، جہیز والی تو کوئی بات نہیں، پھر بھی تیاری تو کرنی ہے نا۔ زیور سارا ہمارا ذمہ ہے، بس کپڑے جوتے لے لینا اپنی پسند سے، وہ کہہ رہی تھی اور زوہا بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کس نے طے کی ہے تاریخ؟ اس نے ہوش میں آتے ہوئے پوچھا تو چچی جان نے شادی کی تیاری بھول کر اسے گورا۔ کیا مطلب ہے کس نے؟ گھر کے بڑوں نے طے کیا، اور کون کرے گا؟ اور معید اس سے نہیں پوچھا؟ سوال کرتے ہوئے اس کا دل ڈوب سا گیا۔ ارے اسے کیا کہنا تھا بڑا، اب نکاح ہوا ہے تو رخصتی بھی ہوگی نا۔ چچی جان نے اسے اس کی بیوقوفی پر گھورا، مگر زوہا مطمئن نہیں ہوئی۔ اسے آج کی تاریخ اچھی طرح یاد تھی۔ آج عمر کاظمی آ رہا تھا، وہ عمر کاظمی جو کبھی زوہا میر کا خواب، اس کا دل، اس کی دھڑکن ہوا کرتا تھا۔ بہت پرانا قصہ تو نہیں تھا، محض 1.5 سال پرانی بات تھی، اور آج اس نے کان رکھ کے سنا۔ دل کی ہر دھڑکن معید حسن کا نام پکار رہی تھی۔ شرم کرو اور اب اچھی طرح سے گھر کی ذمہ داری سنبھالو، صرف کچن ہی کا تو کام ہے، وہ بھی بیچاری صبا نے سنبھالا ہوا ہے، کل کو وہ گھر چلی جائے گی تو پھر تمہیں ہی سنبھالنا ہوگا نا۔ میری ناک مت کٹوانا۔ چچی جان کا لیکچر جاری تھا اور وہ سر جھکائے ہاتھوں کو گھورتی اپنے سود و ضیاع کی پڑتال کر رہی تھی۔ جانے کب، کیسے، کہاں معید حسن اس کی دھڑکنوں میں بس گیا تھا۔ جانے کب وہ نگاہوں کو اچھا لگا اور دل میں اتر گیا تھا کہ اس نے زوہا سے اجازت لینا بھی گوارا نہیں کی، اور اب تو یہ حال تھا کہ اسے عمر کاظمی کی واپسی نہیں بلکہ معید حسن کے موڈ کی فکر تھی۔ کیوں بیوقوفیاں کرتی رہی میں؟ خدا نے معید حسن کو میرا نصیب بنا ہی دیا تھا تو اس نصیب پہ سیاہی کیوں پھیر لی میں نے؟ جتنی آسانی سے وہ مجھے ملا تھا اتنی ہی آسانی سے میں نے اسے کھو بھی دیا۔ یا خدا،
اس ضیاء کا کفارہ ہے کوئی نہیں، اس کا رما رما پکارا تھا۔ محض اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے میں عمر کاظمی کی آڑ لیتی رہی اور وہ سچ مجھے آ پہنچا۔ یا اللہ، ایسا خوشگوار معجزہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا۔ مگر کیا چاہتا کہ زحا صاحبہ پر تو یہ مصرع فٹ آتا تھا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ وہ اپنی قسمت کا تالا اپنے ہاتھوں بند کر بیٹھی تھی۔ تو کیا زحا عمر کاظمی سے مل پائے گی؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے محبت دل پہ دستک، قسط نمبر 28، حصہ نمبر 3۔